عزاداری ابی عبداللہ در حقیقت دین اسلام کی بقا کی ضمانت ہے. دین اسلام کی بقا عزاداری ابی عبداللہ الحسین میں ہے. عزیزان محترم اسی لیے تو ہمیں بوریت نہیں ہوتی جب آپ پانی پیتے ہیں. صبح پی لیا, کوئی کہے دوپہر کو کیوں مانگ رہے ہو, دوپہر کو پی لیا رات کو کیوں مانگ رہے ہو. پانی کا ذائقہ وہی ہے, پانی کا ٹیسٹ وہی ہے, پانی کا رنگ وہی ہے, پانی کی ایفیکٹس وہی ہیں. بار بار آپ پانی مانگتے ہو, کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی صاحب صبح پی رہے تھے شام کو کیوں پی رہے ہو, شام کو پی لیا تھا رات کو کیوں پی رہے ہو, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب کیا ہوگا؟ الحیات فی الماء. بھائی صاحب اس لیے کہ زندگی کا دار و مدار پانی میں ہے. سمپل سی بات یہ ہے. صبح پی لیا تھا لیکن دوپہر کو پھر پینا, اس لیے کہ مجھے زندہ رہنا ہے. اگر پانی نہیں پیوں گا تو زندگی ختم ہو جائے گی. زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے. تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا دین حقیقی اسلام کا دار و مدار بھی عزاداری ابی عبداللہ الحسین پہ ہے. دین حسین محترم عزاداری بقائے اسلام کی ضمانت کا نام ہے. اور کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ دن جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں, اور وہ انبیاء جو مقربین درگاہ الہی تھے, وہ انبیاء جو منتخب شدہ تھے, سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. لیکن کتنے بھی محبوب کیوں نہ تھے پروردگار کے, ان سب کی مصیبتوں پہ خدا نے تحمل کیا ہے دین کی تبلیغ کے لیے. لولاک لما خلقت الافلاک رسول خدا کو کہا ہے پروردگار نے. رسول خدا کی پیشانی پر تھوڑی سی شکم آ جاتی تھی نا, تو جبریل آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ کائنات کو خدا نے آپ کے لیے خلق کیا, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تھا یا نہیں تھا؟ لیکن یہی رسول خدا ہے, طائف میں جاتے ہیں تو طائف والے پتھر مارتے ہیں, پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں. پروردگار تو نے کائنات کو رسول کے لیے خلق کیا ہے اور ان کو پتھر مارے کے ان کے پاؤں زخمی کر دیے گئے ہیں. اب جن کے لیے کائنات کو خلق کیا اس کو خراب کیوں نہیں کر دیتا؟ جواب کیا ہے؟ اس کو تحمل کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں. دین کی اہمیت. حضرت عیسیٰ کو کتنی مصیبتیں ہوئی ہیں, حضرت موسیٰ کے ساتھ قوم نے کیا کیا ہے, حضرت نوح کے ساتھ کیا کیا ہے, 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے ہیں. عزیزان محترم کیوں؟ دین. تو وہ دین جس کے لیے حضرت آدم کی قربانیاں, حضرت نوح کی قربانیاں, ابراہیم کی قربانیاں, ایک نہیں 3 مرحلے میں قربانیاں, جان کی قربانی, اسماعیل کی قربانی, آگ میں پھینکا جانا, کئی مرحلے ہیں. اور پھر اس کے بعد رسول خدا, اور اس کے بعد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام, سب کچھ خدا برداشت کرتا ہے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. اور یہی وہ دین تھا. اگر حسین ابن علی کی قربانی نہ ہوتی تو برباد ہو چکا ہوتا. لعب الحاشم بالملک الفلاح وحی جاء وخبر نزل کے نعرے بلند ہو چکے ہوتے. جس دین کو 1,24,000 انبیاء لے کر آئے, اس دین کو بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. تو ظاہر ہے وہ حسین ابن علی جس نے قربانی دے کر کربلا کے واقعے کی احیاء کے ساتھ اس دین کو, یعنی 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے, اب اس کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اگر کچھ قربانیاں بھی دینی پڑ جائیں تو کیا سودا مہنگا ہے؟ تشویق کی ہے قربانیوں کے لیے عزیزان محترم. لیکن بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا ہو سکے عزاداری ابی عبداللہ الحسین کی اہمیت کو واضح کیا جائے دنیا کے اوپر. عزیزان محترم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے, اپنی تاریخ کو, پیچھے نہیں جائیے. جس کو یقین ہو, یقین کی حد تک جو ہے, اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں یہ سلسلہ کیسے چلا ہے. واقعات پھر وہی بات ہے, بار بار کے دہرائے ہوئے واقعات ہیں, لیکن انسان من النسیان ہے نا, انسان بھول جانے والا ہے, اس لیے ہم ان کو بار بار دہراتے ہیں. اور پانی کی طرح پیا کیجیے ان کو, سنے ہوئے واقعات کو بار بار سنیے, اسی سے آپ کو حیات ملے گی, تقویت ملے گی, قوت ملے گی, ڈٹرمنیشن ملے گی.
یہ جو بچے آ کر بیٹھتے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گی یہ سب ہمیں ملا کیسے ہے؟ وائلہ ظاہر ہے کہتے ہیں جی کہ یہ یورپ اور امریکہ جو ہے نا یہاں کی شامیں تو خدا کو بھلا دیتی ہیں، لیکن ہم حسین ابن علی کو نہیں بھولے، ہے نا ایسا؟ خدا کو بھول جاتے ہیں لوگ، گم ہو جاتے ہیں لوگ، یہاں کی فضائیں، یہاں کی ہوائیں، یہاں کا ماحول، یہاں کا پیسہ، یہاں کی مادیات، یہاں کا شیطان، مصروفیات، سٹیٹس، پتہ نہیں کیا 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 اللہ بلا جو بھی ہے جناب جو ہے نا واٹ ایور اٹ از یو نو بیٹر دین می. لیکن عزیزان محترم غور کیجئے، خدا شاہد ہے، یہ عزاداری ابی عبداللہ الحسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ امام بارگاہ ہے، یہ مجالس ہے، یہ ممبر ہے جس کا صدقہ ہے، جس نے ہمیں بچا لیا ہوا ہے.